لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووقتنا بالسكون ميضان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا وشفينا وهادينا محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم وقاسب حقوقهم ومنكر فضائلهم وقاتلهم من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، قد قال حسين عليه السلام: أيها الأمير، إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة وبنا فتح الله وبنا ختم ويزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحترمة معلن بالفسق ومثله لا يباع مثله. صلوات محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قابل احترام سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں دیری سے آنے کے سبب آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں. کچھ ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے میں دیر سے حاضر ہوا. یہ کلام نورانی کہ جس کی قرأت کا شرف میں نے حاصل کیا، یہ امام حسین علیہ السلام کا وہ خطبہ ہے جو آپ نے دربار ولید میں ارشاد فرمایا تھا. اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر حیات دی اور اس عشر اولا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا تو اسی خطبے کے ذیل میں، اسی خطبے سے ریلیٹڈ بعض معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. امید ہے کہ میری آواز انشاءاللہ آپ تک پہنچ رہی ہوگی. جی قبلہ، بالکل صحیح آ رہی ہے آپ کی آواز. انشاءاللہ یہ جو خطبہ ہے اس کے ذیل میں یہ تمام گفتگو ہوگی، اور جو میرا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ واقع کربلا کے علل و اسباب کے واقع کربلا کیوں پیش آیا، کون سے ایسے ایکشن تھے کہ جن کا ریئیکشن واقع کربلا کی شکل میں آیا، کون سے ایسے کازز تھے جس کی وجہ سے واقع کربلا وجود میں آیا، اور دوسرا یہ کہ کربلا جب وجود میں آ گئی تو واقع کربلا سے آج انسانیت کو کیا فائدے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ واقع کربلا میں نیگیٹو رول ادا کرنے والے تھے یا امام علیہ السلام سے جنہوں نے دوری کی تھی، ان لوگوں کو دنیا میں کون سے نقصانات اٹھانے پڑے اور آخرت میں ان کے لیے کون سے ندامت اور پستی ہوگی، اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ. اور یہ کہ جنہوں نے وقت رہتے وقت کی قیمت کو سمجھا اور اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام سے منسلک کیا، حضرت کے ساتھ شامل ہو گئے، حضرت کے لشکر میں شامل ہو گئے، ان لوگوں نے دنیا آخرت میں کون سی خوبیوں کو پایا. انشاءاللہ اس کے اوپر سیر حاصل بحث کرنے کی کوشش کروں گا. تو یہ کلام جو امام مظلوم کربلا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، بیسیکلی ہمارے یہاں پہ جو واقع کربلا کی ابتدا سمجھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جب یزید نحس نے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا، امام نے وطن کو چھوڑا
اور اس کے بعد میں ایک مدت تک مکہ میں رہے۔ اس کے بعد اہل کوفہ نے خط لکھے اور امام کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ امام کوفہ کے لیے آ رہے تھے اور راستے میں آپ کو جو ہے وہ ابن زیاد کی جو فورس تھی اس نے اریسٹ کیا۔ اریسٹ پہ ان مانی کہ آپ کو اپنے ساتھ لیا اور آپ کو کوفہ نہیں جانے دیا اور کربلا معلی میں لے گیا۔ تو ابھی تک اکثر بیشتر افراد ہم میں سے وہ یہی سوچتے ہیں کہ کربلا یہاں پہ شروع ہوئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ کربلا کا آغاز اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا، بلکہ کربلا اثر تھا ان تمام واقعات کا جو اس سے پہلے وجود میں آ چکے تھے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ 15 رجب المرجب، رجب کی 15ویں تاریخ تھی اور سن 60 ہجری تھا۔ اس میں معاویہ کی ہلاکت ہوتی ہے اور یزید کو اس کا جانشین بنایا جاتا ہے۔ اس وقت میں یزید شہر میں نہیں تھا، وہ ایک شہر حران دمشق کے پاس وہ وہاں پہ گیا ہوا تھا، شکار کے لیے، ہنٹنگ کے لیے وہ وہاں پہ تھا۔ جب معاویہ کی ہلاکت کی خبر یزید کے پاس پہنچی اور وہ لوٹ کے آیا تو 2 دن کا فاصلہ ہو گیا آنے میں، یعنی 15 کو معاویہ کی ہلاکت ہے اور 17 کو یزید دمشق پہنچا۔ اس نے سب سے پہلا جو فرمان شاہی اپنی طرف سے جاری کیا وہ یہ تھا کہ مدینہ کی طرف ایک خط روانہ کیا جس میں بیعت کا مطالبہ تھا کچھ لوگوں سے، اور اسی لیٹر کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا لیٹر الگ سے اس نے لگایا اور اس میں خاص بیعت کا ذکر تھا۔ یہ بیعت تھی امام مظلوم کربلا علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یہ خط جو ہے وہ حاکم مدینہ کے پاس گیا۔ حاکم مدینہ کا نام ہے عتبہ بن ولید بن ابی سفیان، جو کہ ابو سفیان کا گرینڈ سن تھا اور معاویہ کا کزن تھا، تو وہ اس وقت میں مدینہ کا گورنر تھا۔ اس کے پاس جب یہ خط پہنچتا ہے تو اس نے امام عالی مقام کو بلا بھیجا کہ آپ مجھ سے ملاقات کے لیے آ جائیں۔ 27 رجب تھی جب یہ خط پہنچا اور رات کا وقت امام مظلوم کربلا جانا چاہتے ہیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ سے گفتگو ہو رہی ہے اور امام نے فرمایا کہ معاویہ نے دار فانی کو چھوڑ دیا اور دربار میں مجھے بلایا گیا ہے اس خبر کو سنانے کے لیے اور بیعت یزید کے مطالبے کے لیے کہ میں یزید سے بیعت کر لوں۔ اور حضرت جب یہ گفتگو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے فرما رہے تھے، اس کے بعد حضرت نے جانا چاہا تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں آپ کو تنہا تو نہیں جانے دوں گی، اس لیے کہ دربار میں اور بھی افراد ہوں گے، لہذا وہاں پہ کیسی سچویشن پیش آئے، کس طریقے کی صورتحال بنے، میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنی ہاشم کے جوان ہوئے، جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام تھے، جناب علی اکبر ہیں، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر جوان گئے ہیں۔ ادھر حضرت چلے ہیں اور ادھر ولید نے بھی اہتمام کیا کہ تنہائی میں تو میں حضرت سے بات نہیں کر سکتا، لہٰذا اس نے بھی اپنے جو احباب تھے، دوست تھے، یا جن لوگوں پہ اسے بھروسہ تھا ان کو جمع کیا۔ ان میں سے اس کے دوستوں میں سے جو ایک نمایاں شخصیت تھی، جو ایک مشہور شخص تھا، وہ تھا مروان ابن حکم۔ تاریخ میں بہت کم ایسے بدبخت گزرے ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، اور یہ ان افراد میں سے تھا کہ جس کے ولادت سے پہلے اس پہ لعنت کی گئی تھی۔ یہ احادیث بالکل صحیح ہیں، علماء اہل سنت نے باضابطہ انہیں اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ سیر الاعلام النبلہ جو ذہبی کی کتاب ہے، امام ائمہ اہل سنت میں سے انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا اور دیگر محدثین نے بھی اس روایت کا ذکر کیا ہے۔ حاکم نیسابوری نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین میں اس روایت کا ذکر کیا اور روایت کو صحیح بھی تسلیم کیا علماء نے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لعنت کی تھی، جب کہ یہ اپنے باپ کی صلب میں تھا، بھی دنیا میں نہیں آیا تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور
یہ بہت زیادہ بغض رکھتا تھا اہل بیت علیہ السلام سے. جس وقت میں یہ مدینے کا گورنر تھا تو باضابطہ نماز جمعہ میں یعنی جو خطبہ جمعہ میں امیر المومنین علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذلک گالیاں دیتا تھا. تو ایسے پس فطرت انسان کو اس نے بلایا تھا اپنی مدد کے لیے ولید، اور امام علی مقام علیہ السلام کو بلایا گیا. یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ واقع کربلا کا جو تصور ہے وہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی. امام علی مقام علیہ السلام وارد دربار ہوئے اور آپ نے جوانان بنی ہاشم سے کہا کہ آپ دروازے کے باہر رہیں، اگر میری آواز بلند ہوتی ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ تو اس وقت میں آپ آ جانا. امام علیہ السلام آئے اور جو حاکم مدینہ تھا اس نے وہ لیٹر پڑھ کے امام کو سنایا، آپ سے بیعت کا مطالبہ کیا. جب اس نے امام عالی مقام سے بیعت طلب کی یزید لعنت اللہ علیہ کی، ابھی میں نے کلمہ کہا یزید لعنت اللہ علیہ، تو میں گزارش کروں گا آپ سے کہ یزید کے نام کے ساتھ لعنت اللہ علیہ یا علیہ اللعن یہ ملعون ضرور لگائیں، اس لیے کہ جو اس ٹائم پہ سچویشن تیار کی جا رہی ہے، آپ اگر عربک سائٹ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ اس کو امیر المومنین اور خلیفہ اور اس کے فضائل و مناقب جو بیان کی جا رہے ہیں، باضابطہ سب کانٹیننٹ میں ناسبیوں کا عالم یہ ہے کہ یزید کی فضیلت میں مور دین 900 پیجز کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. وہ میرے پاس پی ڈی ایف کی شکل میں موجود ہیں، وقتاً فوقتاً ہم اس کے جواب بھی دیا کرتے ہیں. البتہ وہ سب جھوٹ ہے، اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ باطل اپنی طرف سے ہر چند کوشش کر رہے کہ حق کو کسی طریقے سے مٹا دے. تو ایک مہم ہے، آنے والا وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ ناسبی یہ دعویٰ کرنے لگیں کہ بھئی یہ بھی ہماری محترم شخصیت ہے، لہٰذا آپ کو رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس کو لعنت کریں. تو ہمیں ابھی سے اپنی کمر کو کس لینا ہے، جب بھی یزید لعنت اللہ علیہ کا نام آئے اس کو ان کلمات سے یاد کریں. اس ملعون نے امام علی مقام سے بیعت لینی چاہیے، اور ادھر ولید نے یزید کا پیغام جب امام کو پہنچایا، سنا دیا، تو اب امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا ایھا الامیر، اے حاکم، ان اہل بیت النبوہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں. یہاں پہ امام یہ کہتے کہ ہم نبی کے اہل بیت ہیں. بات مکمل ہو جاتی نا، نبی کے اہل بیت ہیں، آپ اہل بیت النبوہ، ہم نبوتوں کے اہل بیت، نبوت کے اہل بیت ہیں. نبی کے اہل بیت میں اور نبوت کے اہل بیت میں زمین آسمان کا فرق ہے. نبی ایک پرسن ہے اور نبوت ایک منصب ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کے اہل بیت ہے تو صرف خاص ایک نبی کے اہل بیت ہوں گے، اور جس وقت میں فرمائیں گے نبوتوں کے اہل بیت ہیں تو آدم علیہ السلام سے آخری نبی تک تمام کے تمام سے آپ کا بڑا گہرا رشتہ ہے، سب کے وارث ہیں، سب کے اہل بیت ہیں. وہ معدن الرسالہ، معدن کہا کرتے ہیں مائن کو، کان کو، کھان کو، کہ جہاں سے کوئی قیمتی چیز نکلتی ہے. پوچھا جائے کہ گولڈ کہاں سے ملتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی مائن ہے. اسی طریقے سے اور بہت سارے چیزیں ہیں کہ جو مائن سے نکل رہی ہیں. پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو سلور ہے یہ کہاں سے آیا، کہ یہ بھی جو ہے وہ مائن سے آ رہا ہے. اچھا، تو ہیرا کہاں سے آیا، کہا کہ یہ بھی مائن سے ہے. تو عربی زبان میں معدن کہا کرتے ہیں کسی شے کے اوریجن کو، اصل و حقیقت کے جہاں سے وہ چیز آتی ہے. تو فرمایا ہم معدن رسالہ ہیں، یعنی رسالتوں کی کان ہم ہیں. سمجھیے، امام علیہ السلام اپنا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں کہ ہم کون ہیں. پہلے فرمایا انشاءاللہ آنے والی مجلس میں ایک ایک کلمے کے اوپر جو ہے وہ انشاءاللہ گفتگو کروں گا، مگر آج یہ پہلا دن ہے انٹروڈکشن کا. واقع کربلا سے ریلیٹڈ کچھ چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. بس آج انشاءاللہ ہم ترجمے پہ اکتفا کریں گے. میں صرف اس خطبے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اس کی تشریح انشاءاللہ دیگر مجالس کے لیے. ومعدن الرسالہ،
اور ہم رسالت کی کان ہیں، مائن ہیں۔ اب یہاں پہ بھی مسئلہ رسالت کا آ گیا، جیسے کہ وہاں نبوت کہا گیا، رسالت کہا گیا، نبی نہیں بلکہ نبوت، وہ جو منصب نبوت ہے نا، جتنے بھی نبی ہیں انہیں رسالتیں ملی ہیں ہمارے سبق میں، کس کے؟ محمد والے محمد علیہ السلام کے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس میں شامل کیا، نہیں، جو کچھ اہل بیت علیہ السلام کو ملا وہ سب اللہ کے نبی کی بدولت ملا، تو وہ تو ان کا تو ذکر ہی نہیں ہے، وہ تو سب کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، وہ تو اپنے اہل بیت علیہ السلام کے لیے بھی رحمت ہے، تمام خلق خدا کے لیے رحمت ہے۔ ومختلف الملائکہ، اور ہم وہ ہیں کہ جن کے یہاں پہ ملائکہ کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ مختلف جو معنی ہے یہاں پہ وہ اختلاف سے نہیں ہے، بعض لوگوں نے جہالت دکھائی، اور ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ میری رحمت کا اختلاف رحمت ہے، تو انہوں نے اس سے مراد لیا کہ آپس میں جو امت کا ٹکراؤ جو ہے، الگ الگ رائے ہونا رحمت ہے۔ بھئی اگر اختلاف رحمت ہے تو پھر اتحاد جو ہونا چاہیے وہ تو زحمت ہونا چاہیے نا۔ تو یہاں پہ معنی مختلف الملائکہ سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ کا ہمارے یہاں آنا جانا، اختلاط یعنی آنا جانا، کہ جو وہی کے ملائکہ ہیں وہ تو ہمارے یہاں آیا کرتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس کی تفسیر امام کا کلام، تو ملائکہ کا نزول ان کے یہاں پہ ہوتا ہے۔ ومحل الرحمہ، اور رحمت الہی کا مقام ہم ہیں، جہاں سے رحمتیں برس رہی ہیں، جہاں سے رحمتیں بٹ رہی ہیں، وہ مقام بھی ہم ہیں۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرماتے وبنا فتح اللہ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے ہی ذریعے کائنات کا، یعنی ہمارے ذریعے آغاز کیا۔ کس چیز کا؟ وہ ہر شے کے جس کو آغاز کی ضرورت ہے، جو آغاز کی محتاج ہے، ان کا آغاز محمد والے محمد علیہ السلام کے صدقے میں۔ وبنا ختمہ، اور اللہ ہمارے ہی سبب سے ان تمام چیزوں کا خاتمہ کرے گا، یعنی روز قیامت برپا ہوگی تو وہ بھی ہمارے مقام و مرتبے کو دکھانے کے لیے ہوگی۔ انشاءاللہ ایک ایک لفظ کے اوپر گفتگو ہوگی۔ یہ انٹروڈکشن تھا جو امام علیہ السلام نے اپنا کرایا ہے، کہ ہم جو ہیں وہ اہل بیت نبوت ہیں، عینن رسالت ہیں، مختلف الملائکہ ہیں، محل رحمت ہیں، امام علی مقام، تمام چیزیں بیان کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہمارے ذریعے آغاز کیا اور ہمارے ذریعے انتہا ہوگی۔ اور اس کے بعد امام علی مقام یہاں خاموش نہیں ہوئے، اس کے بعد میں امام علی مقام نے اب یزید لعنت اللہ علیہ کی کوالٹی بھی بیان کی کہ یزید کیسا ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام فرما رہے ہیں وہ یزید رجل فاسق، تو کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ یزید کے جو فاسق ہے، فاسق جو کھلم کھلا گناہ کرنے والا، جسے خوف خدا نہیں ہے، جسے نہ شرم ہے، نہ حیا ہے، نہ اللہ کا ڈر ہے، نہ خلق کا ڈر ہے۔ بعض افراد وہ ہوا کرتے ہیں کہ جو گناہوں کو چھپ کے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پہ کسی کو گواہ نہیں بناتے۔ ایک وقت ایسا آتا کہ اپنے گناہوں کا اعتراف ہوا کرتا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ صرف بندے کے اور خالق کے درمیان میں کسی کو اس کا علم نہیں ہے۔ مگر کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ جو شریعت کو مذاق سمجھتے ہیں اور علی اعلان گناہ کیا کرتے ہیں۔ ان بدبختوں میں سے ایک بڑا بدبخت یزید بھی ہے، کہ جس کے لیے امام فرما رہے ہیں کہ جو کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، فاسق ہے، شارب الخمر، شراب کا پینے والا ہے، قاتل النفس المحترمہ، بے گناہ جانوں کو قتل کرنے والا ہے، بے گناہ افراد کا قاتل ہے، معلون بالفسق، اللہ اعلان گناہوں کا انجام دینے والا، تمام برائیوں کی جڑ ہے، روٹ ہے تمام برائیوں کی۔ ومثل اللہ یبائن مثلو، اور امام کا آخری جملہ جو اللہ کے قسم، اس نے حقیقت کو ایسا اشکار کیا کہ صبح قیامت کے لیے حق کی پیروی کرنے والوں کے لیے امام علیہ السلام نے ایک باب کھول دیا۔ ومثلی، اور مجھ جیسا، لا یبایعو مثلو، اس کے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، بات جب بھی مکمل ہو جاتی،
مگر امام علیہ السلام مزاج بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، یزید صرف 61 ہجری تک محدود نہیں رہے گا، صبح قیامت تک اس فطرت کے افراد دنیا میں آتے رہیں گے، مختلف شکلوں میں آئیں گے، کبھی ولید کی شکل میں آئیں گے، کبھی عبد الملک بن مروان کی شکل میں آئیں گے، کبھی ہارون کی، کبھی مامون کی، کبھی امین کی، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مگر جو مزاج حسینی رکھے گا وہ کبھی ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے گا، مثل اللہ مثلو، میرے جیسا اس کے جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا۔ امام عالی مقام نے بات کو بالکل واضح کر دیا، اور اس کے بعد امام وہاں سے پلٹنا چاہتے تھے کہ مروان اٹھا، اور اٹھنے کے بعد اس نے ولید سے کہا کہ ولید چاہتا کیا ہے؟ ہاں، پھر اس کے بعد امام عالی مقام نے فرمایا کہ یہ بیعت کے مطالبے کا وقت تھوڑی نہ ہے کہ چھپ کے تم میرے سے بات کر رہے، آؤ کل کو بیداری کے وقت میں جب لوگ موجود ہوں، دن کا اجالا ہو، تو بیعت کا مطالبہ کر، میں پھر اپنی رائے وہاں پہ رکھوں گا۔ یہ کہہ کے حضرت پلٹے ہیں، حضرت آنا چاہتے تھے، چلتے ہیں اپنی جگہ سے کہ مروان ملعون نے کہا کہ ولید حسین کو روک لو، جانے نہ دو، اللہ کی قسم کہ اگر آج یہ لوٹ گئے تو پھر تجھے کبھی حسین کے اوپر قدرت حاصل نہ ہو۔ بس یہ سننا تھا۔ امام علی مقام کو غصہ آیا اور آپ نے پلٹ کے کہا، نیلے آنکھیں والی کے بچے، تو یہ بات کہتا ہے تجھ میں جرأت کہ مجھے قیدی بنا سکے؟ اور اس کے بعد امام علی مقام دربار سے لوٹ آئے۔ عموماً ہمارے یہاں پہ اسے واقع کربلا کی ابتدا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں امام علیہ السلام مکہ کی طرف ہجرت کر گئے اور مکہ سے پھر آپ کوفے کی طرف آ گئے۔ اس کو ہمارے یہاں پہ واقع کربلا کی ابتدا سمجھا جاتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ واقع کربلا کے بہت سارے کازز تھے، بہت ساری وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے واقع کربلا وجود میں آیا تھا۔ یہ وہ داستان ہے کہ جو عموماً ہمارے ہاں بیان ہوتی ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ بس واقع کربلا ایک اتفاقی واقعہ تھا کہ جو بس کسی طریقے سے وجود میں آ گیا۔ امام مدینہ سے جو ہے وہ مکہ جاتے ہیں اور مکہ سے جو ہے وہ کوفہ آ رہے تھے، اور آپ کو راستے میں جو تھا قیدی بنا لیا گیا، اور بعض ناعاقبت اندیش شاعروں نے کہا ان کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا۔ بے وقوفی والی باتیں کرتے ہیں، وہ دھوکے سے نہیں آئے تھے، وہ سب جانتے تھے کہ کس لیے جا رہے ہیں، اور اعلان کر کے آئے تھے، لوگوں کو بتا کے آئے تھے۔ ان کے نانا کی احادیث سینکڑوں کی تعداد میں تھی جو واقع کربلا کی طرف اشارہ کرتے تھے، اور انشاءاللہ میں ان کا وقتاً فوقتاً ذکر بھی کروں گا۔ تو اس سے پہلے بھی واقع کربلا کے مقدمات آمادہ کیے گئے تھے۔ حاکم شام معاویہ نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ امام علیہ السلام سے بیعت لینی چاہی تھی کہ آپ معاویہ کی زندگی میں ہی یزید کی بیعت کر دیں۔ اس کے لیے وہ حج کے بہانے سے مکہ آیا اور مدینہ آیا۔ بعض افراد کو تو اس نے رشوت دی اور انہیں ڈرا کے یزید کی بیعت لے لی، مگر اگر نہ لے سکا تو وہ فرزند نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جنہوں نے معاویہ کی بات کو رد کیا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آل ابو سفیان پہ خلافت حرام۔ واقع کربلا سے بھی پہلے معاویہ جب حج کے لیے آیا اس نے ہر چند کوشش کی کہ امام اس سے بیعت کر لیں، مگر امام علی مقام نے اس سے بیعت نہیں کی تھی۔ کچھ افراد ایسے تھے کہ جن کے لیے اس نے یہ بات کہی تھی کہ دیکھو فلاں 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 سے بھی بیعت دے لینا، جس میں عبداللہ ابن عمر کا نام بھی ہے، عبداللہ ابن عباس کا نام بھی ہے، عبداللہ ابن زبیر کا نام بھی ہے، انہیں عباد اللہ کہا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر کے لیے بات کہی تھی یہ کہ دیکھو اس کے اوپر سختی نہ کرنا، اگر لوگ بیعت کریں گے تو وہ خود بخود بیعت کر لے گا، اس کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ وہ تم سے ٹکرا سکے۔ ابن زبیر کے لیے کہا تھا کہ وہ چالاک ہے، لومڑی کی طرح، تو اسے جہاں پاؤ اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اور تیسرا نام امام حسین علیہ السلام۔
नासबियों की तरफ से आप देखेंगे कि वो ये कहा करते हैं कि इमाम आली मुकाम को फलां ने रोका था, फलां ने रोका था, फलां ने रोका था, इतने सारे साहब और ताबईन रोक रहे थे, तो आपको रुक जाना चाहिए था। उनका जवाब मुतालबा बैत से पता चल जाता है कि यजीद को किसी और की बैत की जरूरत नहीं थी, खामखा उन्होंने बैत कर ली और बैत करके ये भी बता दिया कि उनके दिल की कैफियत क्या है। वो तो चाहता था बैत किससे? इमाम आली मकाम से, इसलिए कि वो जानता था कि अगर पूरी कायनात में मेरी बैत कर ले और इमाम आली मकाम मेरी बैत नहीं करेंगे तो जब तक मैं अल्लाह के नबी का खलीफा नहीं बन सकता। लिहाजा उसने चाहा कि वो आपसे बैत का मुतालबा करे और आप उसके हाथ में अपना हाथ रखें। तो उसने बैत का मुतालबा किया था। और इससे पहले भी जैसे कि मैं आपके खिदमत में अर्ज किया कि उसका बाप भी कई मरतबा ये काम कर चुका था, मगर न हजरत ने उसके बाप के हाथ में अपना हाथ दिया और न बेटे के हाथ में अपना हाथ दिया। ये तो वाकई करबला की तारीख है, मगर जो उसके अहम असबाब थे वो क्या थे? यकीन जाने कि जब इंसान उनको पढ़ता है तो इंसान का दिल गमगीन होता है कि निज़ाम इलाही जो था उसको तब्दील करने की कितनी कोशिशें की। आपकी खिदमत में अर्ज करूं, यूं तो ये उम्मत एक है, कहने के लिए सब जो है वो एक उम्मत की शक्ल में नजर आ रहे हैं, मगर जब हम अकायद को देखते हैं तो एक दूसरे मसलक को जो है तहद तकफीर जो है वो लोग लेके आ जाते हैं। इख्तिलाफ इस हद तक है कि एक दूसरे की तकफीर को उतराते हैं। तो तौहीद में इख्तिलाफ है, नबूवत में इख्तिलाफ है, माद में इख्तिलाफ है, मामलात में इख्तिलाफ है, इबादत में इख्तिलाफ है, फ़िक़ही मसाइल में इख्तिलाफ है। क्यों है? इसकी वजह क्या है? इसलिए कि जब इंसान हक को छोड़ देता है और बातिल की पैरवी करने लगता है तो वहां पे अपनी अपनी राय होने लगती है, लोगों की अपनी अपनी राय हुआ करती है, अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी फिक्र होती है। वो उन चीजों को बयान करते हैं और लोगों को ये कह के बयान किया करते हैं कि यही दीन है। लिहाजा जो लोग उनकी पैरवी किया करते हैं वो दीन समझ के, उनकी राय को अल्लाह का दीन समझ के जो है उसमें गिरफ्तार हो जाते हैं और इस तरीके से इख्तिलाफ के दरवाजे खुलते हैं। यही इस उम्मत के साथ हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसल्लम अहादीस में इस बात की वजाहत कर दी थी कि जितने अलकाब एक खलीफा के लिए हो सकते हैं, एक इमाम के लिए, अपने जानशीन के लिए, वो तमाम के तमाम अलकाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीर अल मोमिनीन के लिए अहादीस में यूज कर चुके, इस्तेमाल कर चुके। मन कुन्तु मौलाहू फाइलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला है। मौला के जो हैं वो अक्सर मानी वो है कि जो खिलाफत पे, बुजुर्गी के ऊपर, इमारत के ऊपर दलील बनते हैं। और इसके बाद आपने फरमाया मन कुन्तु वली फाइलिन वली, जिसका मैं वली हूं उसके अली वली हैं। फरमाया अली मेरे बाद तुम्हारे इमाम हैं, अली खलीफतुकुम बादी, अली मेरे बाद तुम्हारे खलीफा हैं। तो इन तमाम रिवायात के होते हुए, इन तमाम वाकयात के होते हुए भी आप ये देखें कि इधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दार फानी को छोड़ा और उधर लोगों ने आपकी सुन्नतों को भुला दिया। ऐसे शख्स को इंतखाब किया जिसे अल्लाह के नबी ने नहीं चुना था। तो क्या अपनी तरफ से अगर इंसान आज के दौर में पूरे मुसलमान जमा होके किसी एक शख्स को नबी बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं? रसूल बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मनसब है। मनसब नबूवत, मनसब इमामत भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। मुतअद्दिद आयात, मुतअद्दिद रिवायात हैं, इंशाअल्लाह फिर उनका किसी मौके पर जिक्र करूं। खुलासा कलाम का ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को छुटलाया गया, छोड़ दिया गया और अपनी तरफ से शरीयत बना ली गई।
ہم واقع کربلا سے پہلے دیکھتے ہیں، بخاری مسلم کی چند روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں. افسوس کی بات کہ کس طریقے سے سنتوں کو ضائع کیا گیا، یعنی نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو بھلا دیا گیا. یہ بتائیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عمر پائی ہے؟ 63 سال کی عمر آپ نے پائی ہے، جس میں سے 40 سال کی عمر میں بظاہر آپ کے اوپر وحی آئی ہے. جناب جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے ہیں آیات قرآنی کو لے کے. 40 سال کی عمر میں آپ پہ وحی نازل ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ کتنے سال تک چلا؟ یہ سلسلہ مکہ میں 13 سال، جسے قبل البعثت کہا جاتا ہے، مکے والی زندگی کو. اور اس کے بعد ہجرت کی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف، اور 10 سال تک آپ مدینہ میں رہے. تو کل ملا کے جو آپ کی بظاہری نبوت کی عمر ہے وہ 23 سال ہے. اس 23 سال میں آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لائے تو مستقل نماز ادا کرنے والے کے دن میں کم از کم 5 مرتبہ تو صحابہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے. 10 سال تک لوگوں نے آپ کو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا، نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا، تکبیر و تحلیل بھیجتے ہوئے دیکھا. اور ابھی آپ کی وفات کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، دار فانی کو چھوڑے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ لوگوں نے دین کو بدل دیا. اس حد تک بدلا، اس حد تک بدلا، اس حد تک بدلا کہ احکام الہی کو رد کرنے لگے، اللہ کی دین کے شریعت کے مخالفت میں اپنی طرف سے شریعت بنا لی. جو کچھ کہا اسے دین کا جامع پہنا دیا، اسے شریعت کہنے لگے، اسے دین کہنے لگے. چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نمازیں بھی اللہ کے نبی کی لوگوں نے دیکھی، روزے بھی دیکھے، مگر انہوں نے کتنی جلدی بھلا دی. وہ عمل کے جو مستقل انجام دیتے تھے، کم از کم 10 سال تک لوگوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں. مگر ابھی آپ کو دنیا سے گئے ہوئے، دار فانی کو چھوڑے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، 14-15 سال کی مدت ہے یا اس سے بھی کچھ کم. امیر المومنین علیہ السلام کو جب خلافت ظاہری ملی ہے اور آپ بصرہ میں پہنچے ہیں، تو مسجد بصرہ میں جب امام عالی مقام نے، امیر المومنین نے تحلیل اور تکبیر کہتے ہوئے نماز کا آغاز کیا اور نماز کا اختتام کیا، تو سین نامی شخص جو اللہ کے نبی کا صحابی بھی ہے اور دوسرا شخص آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ اللہ کی قسم آج علی نے ویسی نماز یاد دلا دی کہ جیسے اللہ کے نبی کے ساتھ پڑھتے. بخاری کی روایت ہے، افسوس صد افسوس لکھنے والوں پہ کہ انہوں نے اس روایت کو تو لکھا مگر اس کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھ سکے. کتنی عجیب بات ہے کہ 13-14 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ہی بھلا دیا گیا کہ آپ علیہ السلام کس طریقے سے نماز ادا کرتے تھے. شرم کی بات وہ افراد کے جو آپ کی صحبت میں رہے، جو آپ کے ساتھ رہے، لہذا وہ قانون بنا دیا گیا. اور بہت ساری مثالیں ہیں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب حاکم کوئی عمل انجام دے رہے تو کسی کو ایک کو جرأت نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو کے کہہ سکے کہ آپ نے کام کیوں کیا. بھئی یہ صحابی جو کوفہ میں جناب امیر کو دیکھ کے بصرہ میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی کی نماز یاد دلا دی، کیا ان میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ جب حاکم شرعی، حاکم وقت ان کو غلط نماز پڑھا رہا تھا تو وہ ایک بار اس کو نہیں ٹوک سکتے تھے؟ بالکل ٹوک سکتے تھے، مگر یہ تھے کہ لوگوں کا زمین مردہ ہو چکے تھے، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا. اور بہت ساری مثالیں ہیں. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موقع دیا تو میں آپ کی خدمت میں، یہ تو آج اس کے جو تھی وہ آغاز تھا، بگننگ تھی، تو اس کچھ روایت آپ کی خدمت میں عرض کی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگر حیات دی تو موقع ملے گا تو اور انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وہ روایت
عرض کروں گا۔ بس یہ امام علی مقام اور آپ کی قربانیاں تھیں کہ جنہوں نے شریعت کو بچا لیا۔ 61 ہجری سے پہلے اسلام کا معاملہ کچھ اور تھا، 61 ہجری کے بعد اسلام کا معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ 61 ہجری سے پہلے جب حاکم خلیفہ کوئی عمل انجام دیتا تھا تو اسی کو شریعت بنا لیا جاتا تھا، اور 61 ہجری کے بعد خلیفہ کے عمل میں اور شریعت میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا، تاکہ پہچاننے والا پہچان لے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ بس میں نے اپنی مجلس کو تمام کیا۔ یہی وجہ تھی کہ امام عالی مقام اپنے اہل و عیال کے ساتھ میدان کربلا میں تشریف لیا ہے۔ ہاں عزیزو، 2 روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج ہی کا جو دن تھا، پہلی محرم الحرام، جناب ریان ابن شبیب امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں وارد ہوئے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام سے گفتگو کرنے لگے۔ امام نے پوچھا کہ شبیب کے بیٹے یہ بتاؤ کہ کیا آج تم روزے سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت، میں نے روزہ نہیں رکھا۔ آپ نے پھر جو ہے وہ پہلی محرم کے روزے کی تائید فرمائی کہ روزہ رکھنا چاہیے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے مصائب کے چند جملے کہے۔ اے شبیب کے بیٹے، دیکھو جب کبھی کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور گریہ کرنا چاہو تو میرے جد کی مصیبت پہ گریہ کر لینا، اس لیے کہ انہیں بھیڑ کی طریقے سے ذبح کیا گیا۔ یہ ایک عربی محاورہ ہے، صبر جمیل، کسی کو صبر کے ساتھ شہید کیا جائے تو صبر کے ساتھ شہید کرنے کا مطلب یہ ہوا کرتا ہے کہ اس طریقے سے شہید کیا جائے کہ جس طریقے سے بھیڑ کو یا بکری کو ذبح کیا جاتا ہے کہ اس کے پیروں کو ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا ہے، اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کی گلے پہ خنجر چلانے والا نظروں کے سامنے خنجر کو لہرا رہا ہے اور اس کی گردن پہ چلاتا ہے، اور وہ اتنی بے بس ہوتی ہے کہ اس خنجر کو اپنے سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہی کیفیت امام علی مقام کی بھی تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شبر گردن پہ قریب خنجر چلا دے گا، مگر بدن کی توانائی ساتھ دے چکی تھی، امام کیسے اس ملعون کو اپنے سے جدا کرتے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں شبیر کے بیٹے، اب کبھی رونا ہو تو میرے جد نامدار کے اوپر گریہ کیا کرنا۔ اے شبیر کے بیٹے، اللہ کی قسم یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کا احترام کفار بھی کیا کرتے تھے، مگر افسوس اس امت نے ان ایام کا احترام نہ کیا کہ ہمارے خاندان کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اے شبیب کے بیٹے، جب کبھی گریہ کرنا ہو تو ان ذوات مقدسہ پہ گریہ کر لینا، اس لیے کہ جب تم ان پہ گریہ کرو گے تو اللہ تمہارے تمام گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کو معاف کر دے گا، چاہے ان کی تعداد سمندر کے چھاگ اور آسمان کے ستاروں کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، اور امام فرماتے ہیں کہ روایت میں یہ ہے، امام نے فرمایا کہ جب محرم کا چاند نمودار ہوتا تھا تو میرے والد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ آپ کو کوئی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، بس جیسے جیسے دن گزرتے تھے ویسے ویسے آپ کا حزن و ملال بڑھتا جاتا تھا، اور روز عاشورہ یہاں تک کہ روز عاشورہ پہنچ جاتا تھا تو آپ علیہ السلام کی حالت بڑی دیگرگون ہوا کرتی تھی اور کہتے تھے ارے یہ وہ دن ہے کہ جس دن ابا عبداللہ شہید کر دیے گئے، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اعلیٰ مصیبتوں کا پہاڑ ڈھائے گئے، یہ وہ دن ہے کہ جب ہماری نسلوں کو تباہ کیا گیا، یہ وہ دن ہے کہ جب ہماری بیویوں کو بے مقنا و چادر پھرایا گیا۔ بس یعلم الذین ظلموا علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ بار الہ ہماری صداقت سینہ مکمل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے بحق محمد والے محمد علیہ السلام کے فضل میں جو مومن و مومنات جہاں جہاں پہ بھی آباد ہیں پروردگار ان سب کی جان و مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ جو ہم میں سے پروردگار بیمار ہیں ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو جس پریشانی میں اس کی پریشانی سے نجات عطا فرما۔ پروردگار ہمیں امام مظلوم کربلا کی دنیا میں شفاعت نصیب، زیارت نصیب اور آخرت میں شفاعت نصیب ہو۔
اور اپنے گھر کی زیارت سے بھی ہمیں مشرف فرما۔ پروردگارہ ہمارے حال پہ ہمیں باقی نہ رکھ، بلکہ ایسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسے تو دیکھنا چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی